علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، میں آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے ہم سب بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا محب علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حضرت علی سے محبت فرمانے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک پرندے کا گوشت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ اپنی مخلوق میں سے محبوب ترین شخص میرے پاس بھیج تاکہ وہ میرے ساتھ اس پرندے کا گوشت کھائے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حاضر خدمت ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ گوشت تناول فرمایا. ناظرین کرام، جب ذکر پاک مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا آیا تو پھر خواہش مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پہ بھی بات ہونی چاہیے. وہ خواہش کیا ہے میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں کہ آج ذکر پاک ایک ایسی ہستی کا ہے ناظرین، ایک ایسی ممتاز ہستی کا کہ پھر وہی بات کہ اللہ کرے کہ یہ ذکر بس ان کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. ناظرین بات یہ ہے کہ یہ میرے رب کی شان ہے، یہ میرے رب کا انتخاب ہے کہ وہ جسے چاہے منتخب کر لے، جسے چاہے اس کے سر پر عزتوں کا تاج سجا دے، اور جسے چاہے حب اہل بیت عطا فرما دے، اور جس سے چاہے اسے اہل بیت کا خادم بنا دے. آج جس پاک ہستی کا تذکرہ پاک ہے وہ اور ان کی اولاد ناظرین رہتی دنیا تک خدمت کا، ادب کا، قربانی کا اور وفا کا استعارہ بن گئی، جنہیں دنیا ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں حضرت فاطمہ بنت حزام رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے یاد کرتی ہیں. ناظرین کرام، وفا اور تعظیم خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ماتھے کا جھومر بنی، ایثار جن پر فخر کرے اور قربانی جن پر نازاں ہو، اور ایثار بھی ایسا کہ اہل بیت کی محبت اور ان کی تعظیم کا یہ عالم کہ آپ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زوجہ بن کر حجرہ اہل بیت میں تو آئیں، مگر اپنے آپ کو گھر کی مالکہ سمجھنے کی بجائے زندگی بھر آپ نے اپنے آپ کو اہل بیت کی خادمہ بنا کر رکھا. اور قربانی بھی ایسی ناظرین کہ اپنے عباس علمدار کی، اپنے اون کی، اپنے جعفر کی، اپنے عثمان بن علی علیہ السلام کی فکر نہ تھی، بلکہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر ہر وقت ان کو کھائی رہتی تھی کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ نہ ہو. یعنی ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، اپنے چاروں بیٹوں کو اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ نے قربان کر دیا. اور جب آپ سلام اللہ علیہ کو یہ خبر گئی تو آپ سلام اللہ علیہ نے ارشاد نہیں فرمایا، یعنی یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ میرے بیٹے کس عالم میں ہیں یا بیٹوں کے بارے میں نہیں پوچھا، بلکہ آپ نے پہلا سوال یہ کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا کیا حال ہے. یعنی پھر جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ وہ شہید ہو گئے تو آپ فرمانے لگیں کہ کاش میرا سب کچھ لٹ جاتا اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام بچ جاتے. سیدہ ام البنین اپنے چاروں صاحبزادوں سے بڑھ کر ناظرین حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت فرماتی اور واقعہ کربلا کے بعد آپ علیہ السلام ہمیشہ غمزدہ رہتی. میں ناظرین اس جملے پہ غور کر رہا تھا جب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. علم الانساب کے آپ ظاہر اس زمانے میں ممتاز ماہر تھے. آپ سے جب یہ فرمایا کہ شادی ایک ایسے گھرانے میں کرنی ہے کہ جو انتہائی بہادر ہو، شجیع ہو، دلیر ہو، اس جملے کا مطلب، اس کے مفاہیم یوں سمجھ لیجئے، اگر واضح طور پر سمجھنا چاہتے ہیں تو واقعہ کربلا میں مولا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں ناظرین اور خانوادہ مولا کائنات کی صورت میں نظر آتے ہیں کہ ام البنین سلام اللہ علیہ کے صاحبزادوں نے جس انداز سے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پر اپنے آپ کو قربان کر دیا، وہ جو خواہش مولا کائنات تھی وہ کربلا کے میدان کے اندر ناظرین ہمیں پوری ہوتی نظر آتی ہے. یہ وہ پاک اور اعلیٰ اور عرفہ ہستی ہیں ناظرین جنہیں دنیا ظاہر ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں کہتی ہے. آپ کا شمار جلیل القدر خواتین میں ہوتا ہے. آپ جرت و شجاعت، شرافت و نجابت اور
عصمت و حیا کا مکمل طور پہ پیکر تھیں۔ ان صفات اور خوبیوں کی بدولت امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وصال کے بعد آپ سلام اللہ علیہا سے نکاح فرمایا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے گھر تشریف لائیں تو اس وقت آپ کے دونوں شہزادے سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین علیہ السلام بیمار تھے۔ آپ سلام اللہ علیہا ناظرین انتہائی محبت کرنے والی اور تکریم کرنے والی تھیں کہ اس وقت آپ نے اپنا سب کچھ بھلا دیا، صرف خدمت خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے آپ کو مکمل طور پر لگا دیا۔ آج بنیادی طور پر بس اس پاک ہستی کا تذکرہ پاک کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ممتاز پینل ہمارے ساتھ موجود ہے جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، پہلی شخصیت بہت دنوں کے بعد آج تشریف لائے ہیں، ممتاز عالم دین ہیں محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب۔ دوسری شخصیت ممتاز روحانی شخصیت ہیں پیر قمر الشکور احمد صاحب جو ماشاءاللہ اہل بیت کے حوالے سے ایک اتھارٹی رکھتے ہیں، جن سے گفتگو ہوگی۔ اور تیسری شخصیت سید گھرانے سے، سادات گھرانے سے صاحبزادہ سید عتیق الرحمن بخاری صاحب، آپ ممتاز اسکالر ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ تشریف فرما ہوں گے جو انشاءاللہ منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے جناب حافظ محمد سہیل نظر صاحب۔ سب سے پہلے میں آپ تینوں احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم۔ آج تذکرہ پاک ایسا ہے مفتی صاحب، میں چاہتا ہوں ذرا آغاز جو ہے پہلے خاندانی تعارف سے ہو کہ ام البنین سلام اللہ علیہ کا جو خاندانی تعارف ہے اس حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، ایسی خواتین جو اپنے فضل و کمال میں اور اپنے شرف اعزاز اور سعادت میں مردوں سے بھی آگے بڑھ جائیں وہ بہت کم ہوتی ہیں، اور ان سر فہرست خواتین میں سے جو سر فہرست ہیں وہ حضرت ام البنین ہیں۔ اللہ قرآن مجید کی چند آیات کے تناظر میں بات کر کے پھر ان کے خاندان کی طرف آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر اپنے ہونے پر، اپنے وجود پر نشانیاں پیش کی ہیں، جیسے آسمان ہے، زمین ہے، شمس ہے، قمر ہے۔ یوں ہی وہ فرماتا ہے کہ تمہاری بیویاں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، جو خواتین اللہ کی نشانیاں ہیں ان میں سے بطور خاص اگر میں کہوں تو حضرت ام البنین بھی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ تعالیٰ نے انہیں کیوں نشانی بنایا ہے؟ ان سے تمہیں سکون ملے گا۔ تو مولا علی کا سکون، خاندان اہل بیت کا سکون حضرت ام البنین تھی، سبحان اور اللہ کی نشانی تھی۔ سبحان۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ مولا علی لباس ہوئے ہے تو ام البنین کا، اور ام البنین لباس ہوئی مولا علی کے، کیونکہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جو لباس ہوتا ہے جنید بھائی یہ بندے کی زینت ہوتا ہے، حسن اور جمال ہوتا ہے، تو گویا مولا علی کے جمال، حسن اور زینت کا نام ہے ام البنین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ام البنین کے حسن و جمال کا نام ہے حضرت مولا کائنات۔ سبحان اللہ۔ خاندانی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی فیاضی سے لولو اور مرجان جیسی صفات سے نوازا کہ آپ قبیلہ بنی کلاب سے تعلق رکھتی ہیں، اور بنی کلاب وہ ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں سے ہیں، حضرت کلاب رضی اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ۔ اور آپ حضرت ام البنین اپنے والد اور والدہ دونوں اعتبارات سے حضرت کلاب کی اولاد میں سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ جو رسول کریم علیہ السلام کے نسب پاک کا شجر طیبہ فلک بوس ہے، اسی کی ایک ٹہنی حضرت ام البنین رضی اللہ تعالیٰ، اور اس ٹہنی کے جو آگے پھل ہیں وہ حضرت عباس اور دیگر برادران آپ کے جو ہے ام البنین کے صاحبزادگان ہیں۔ حضرت ام البنین کے خاندان کو یہ شرف بھی حاصل تھا، آپ کی والدہ بھی صحابیہ ہیں۔ اللہ یہ بات یاد رکھنے کی، حضرت سمامہ صحابیہ ہیں، اور انہی کی حسن تربیت سے حضرت ام البنین میں پختگی اور کمال آیا، اللہ، کیونکہ انہیں رسول اللہ کی صحبت میسر تھی۔ اللہ۔ دوسرا، آپ کے خاندان کے بزرگوں میں سے جو ننیال میں سے تھے حضرت عامر بن طفیل، وہ بھی صحابی ہیں، اور بڑے جنگجو، جرنیل، معاملہ فہم، نڈر اور جرأت مند صحابی تھے، اور ان کو مختلف جنگوں کے اندر نمایاں طور پر
ہمیشہ رسول پاک علیہ السلام نے رکھا، اور وہ اسی نمایاں کارکردگی کو پیش کرتے تھے. ایون کہ عرب میں ہی نہیں، کیسر روم کے دربار میں بھی اگر کوئی حضرت عامر بن طفیل کا رشتہ دار یا آپ کا کوئی متعلق آتا اور وہ آپ کا حوالہ دیتا، تو کیسر روم کے دربار میں بھی حضرت عامر کی وجہ سے اس مہمان کو خاص پروٹوکول دیا جاتا. اللہ اکبر. یوں ہی آپ کے حضرت عامر بن مالک ہیں، وہ بھی صحابی ہیں اور وہ بھی انہی صفات کے حامل تھے جو حضرت عامر بن طفیل تھے. پھر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. اب ایک تو ابتدائی تعارف ہوا، میں چاہتا ہوں اس میں مزید کچھ گفتگو فرمانا چاہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو اب خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ تشریف لے جا رہی ہیں، اور سامنے یہ بات بھی ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، ہماری جانیں ان پہ قربان ہو جائیں، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی مولا کائنات کی زوجہ تھیں. مطلب کیا اب تربیت کس انداز سے ہوئی ہوگی کہ اب جانا اس گھر میں ہے جو گھر جو ہے دنیا کا سب سے زیادہ ممتاز گھر ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوبصورت انٹرو کے بعد خوبصورت آغاز مفتی صاحب نے فرمایا. جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہ رب العزت نے آج ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم اتنی عظیم بارگاہ میں حاضری اور نیاز مندی کے لیے پیش خدمت، اپنے گلہائے عقیدت پیش خدمت کر رہے ہیں. حضرت ام البنین جن کا اسم مبارک مشہور قول کے مطابق فاطمہ ہے، بنت حزام ہے. حزام حضرت حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں، اور حضرت فاطمہ کی تربیت اس پاکیزہ ماحول میں ہوئی، اور انہیں خاص طور پر یہ اس منصب کے لیے تیار قدرت کاملہ کی طرف سے کیا گیا کہ ان سے قدرت نے کام کیا لینا ہے. اس ضمن میں ایک بہت ہی اہم بات جو تذکرہ نگاروں نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت عقیل سے، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، حضرت مولا علی مرتضیٰ نے یہ فرمایا کہ میں ایسے خاندان میں چاہتا ہوں، تو حضرت عقیل کی فوراً نظر اس خاندان پہ گئی کہ یہ خاندان ہے. اب آپ یہاں تشریف لائے تو حضرت حزام کی عادت یہ تھی کہ جب بھی کوئی ان کے پاس مہمان آتا تو جس طرح بنو ہاشم بہت سی صفات کے حامل تھے، اسی طرح یہ مبارک خاندان بھی مہمان نوازی میں، سخاوت میں اور شجاعت میں بے مثل سمجھا جاتا تھا. 3 دن تک اس کو مہمان رکھتے، پھر اس سے آنے کا مدعا پوچھتے. اب جب 3 دن کے بعد حضرت عقیل سے مدعا پوچھا گیا، انہوں نے مدعا بیان فرمایا، تو حضرت حزام کے لیے تو یہ بہت بڑی بات تھی کہ ان کی بیٹی کے لیے اس گھر میں رشتہ طلب کیا جا رہا ہے جس گھر کی ملکہ فردوس بری ہے. تو انہوں نے اپنی خوش بختی پہ ناز کرتے ہوئے گھر آئے. آ کر جب اپنی اہلیہ سے اس بات کا تذکرہ کرنا چاہا تو انہوں نے دیکھا کہ ماں بیٹی کے درمیان کچھ گفتگو ہو رہی ہے، اور بیٹی اپنی والدہ کو اپنا خواب سنا رہی ہے. یعنی حضرت فاطمہ اپنی مادر گرامی کو اپنا خواب سنا رہی ہے دیکھا تھا کہ میں نے رات کو ایسا خواب دیکھا ہے کہ بہت خوبصورت ایک ماحول ہے، بہت خوبصورت منظر ہے، چاند کی چاندنی چمک رہی ہے، خنک ہوا چل رہی ہے. ایسے میں نے دیکھا کہ میری گود میں 3 ستارے اور ایک چاند جو ہے وہ آ جاتا ہے میری گود میں اللہ کی طرف سے. تو بہت بڑی خوشبختی کی بات تھی. ادھر حضرت حزام اپنی بیٹی کے لیے پیغام لے کر داخل ہو رہے ہیں، ادھر سے بیٹی منشاء پروردگار جو خواب کی شکل میں ظاہر ہوئی اس کو اپنی والدہ ماجدہ سے بیان کر رہی ہے. اب یہ دونوں باتیں حسن انتخاب کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتی ہیں کہ قدرت نے ادھر سے یہ پیغام کا انتظام کیا اور ادھر سے ان کی تیاری کی گئی کہ تمہیں اللہ نے کس گھر کے لیے منتخب کیا ہے اور تمہارے ذریعہ سے اس گھر میں کون سی شخصیات جو ہیں وہ آئیں گی. اب جیسے آپ نے 4 بیٹوں کے اسماء گرامی بیان کیے ہیں تو اس میں چاند تو یقیناً قمر بنی ہاشم عباس علمدار ہیں، دوسری بات ہی نہیں، باب الحوائج ہیں، اور 3 ان کے جو ان کے بھائی ہیں برادران گرامی قدر ہیں ان کی طرف اشارہ ہے. حضرت ام البنین جب آتی ہیں تو عربوں میں چونکہ کنیت کے ساتھ بہت زیادہ پیار ہوتا تھا. ایک تو یہ ہے مشہور قول کہ بیٹی کی عام طور پر کنیت جو ہے وہ ولادت کے ساتھ رکھ دی جاتی تھی اور اسے بیٹوں کی ماں ہونے کے اعتبار سے اس کے لیے ایک شرف سمجھا جاتا تھا اور ام البنین یا اس طرح کے دیگر ناموں سے اس کی کنیت رکھ دی جاتی تھی. لیکن حضرت ام البنین کے حوالہ سے ایک قول یہ بھی ہے کہ جب آپ نکاح کے بعد حضرت مولا علی مرتضیٰ کے بیت مکرم میں حاضری دیتی ہیں تو پہلے سیدہ کونین کی دہلیز کو بوسہ دیتی ہیں اور پھر ان کے لیے جو مسند تیار کی گئی اس پر
ان صاحبزادیوں کو حضرت سیدہ زینب، حضرت ام کلثوم اور شہزادگان کو بٹھا کر کہتی ہیں کہ میں اس گھر میں کنیز بن کر آئی ہوں، اللہ اللہ اللہ، اور ساری زندگی کنیز فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بن کر رہوں گی۔ اللہ اللہ۔ اب جو ماں اپنے آپ کو کنیز زہرا کہہ رہی ہے تو اس ماں کا بیٹا اپنے آپ کو کیسے حضرت حسین کا بھائی کہہ سکتا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ آقا کہہ کے آئے ہائے کہلوانا اور ان کو آقا کہنا اپنے لیے باعث فخر سمجھے گا۔ یہ وہ معیار ہیں جو ہمیں عطا کیے گئے ہیں، اور ہمیں اس حوالہ سے سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ خانوادہ نبوت کی تکریم کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ یعنی یہ ایک طرح سے ہم سری کا رشتہ ہے، بالکل ٹھیک، ایک ہی گھر میں دو ہستیاں یکے بعد دیگرے آئی ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی مبارک حیات میں تو کوئی عقد ہے ہی نہیں نا، اور یہ بعد میں عقد ہے، جتنے بھی عقد ہیں، اور اس میں ہمسری کا ایک رشتہ ہے، لیکن ہمسری کا تصور ہی نہیں ہے، بلکہ دہلیز کو بوسہ دے کر گھر میں داخل ہوتے ہی یہ پیغام دینا کہ میں تو اس گھر کی کنیز بن کر۔ اس وقت میں آپ کو بتا نہیں سکتا میری کیفیت کیا ہے، مطلب میں تذکرہ ام البنین سلام اللہ علیہ سن رہا ہوں، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بس ہم یہ اللہ تعالیٰ بس کرم فرمائے، ایک عجیب کیفیت اس وقت ہوئی ہے۔ آپ اس پہ کلام فرمائیں، مجھ سے سوال بھی نہیں ہو رہا کہ یعنی میں عرض کر رہا تھا جی کنیت جو حضرت ام البنین کی، اس کے بارے میں ایک قول یہ بھی میری نظر سے گزرا کہ آپ نے حضرت مولا علی مرتضیٰ سے یہ عرض کیا کہ مجھے میرے نام سے نہ پکاریں، اللہ اللہ اللہ، کیونکہ میرے نام سے اگر پکاریں گے تو ان شہزادگان کو مادر گرامی یاد آئے گی۔ آپ نے پھر حضرت مولا علی مرتضیٰ نے انہیں ام البنین کہہ کر مخاطب کیا، اور یہی ان کی کنیت ٹھہری۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ ہی دیکھیے، صاحبزادہ صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں، آپ نے جاتے ہی سب سے پہلے خادمہ ہونا پسند کیا، خادمہ بننا پسند کیا، اور پھر وہی بات ہے کہ آپ کی نسل میں یہ طور طریقے اور یہ انداز ایسا اترا کہ پھر صاحبزادے نے بھی، مولا عباس نے بھی کبھی اپنے آپ کو جو ہے بھائی نہیں کہا، بھائی کہہ کے نہیں پکارا، خادم ہی کہہ کے پکارا اور آقا ہی کہہ کے پکارا۔ جی سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، سب سے پہلے آپ کا شکریہ، جناب مفتی صاحب اور قبلہ پیر صاحب کی خدمت میں سبق سنانا سعادت کی بات ہے۔ بڑا خوبصورت انداز میں سارا پیغام آگے چل رہا ہے۔ آپ نے خود اپنی خواہش کا اظہار مولا کائنات کی بارگاہ میں ان الفاظ کے ساتھ کہا کہ لا تسمونی فاطمہ، مجھے فاطمہ کہہ کے نہ بلایا جائے۔ اس کی دو وجہ ہیں، ایک تو جیسے پیر صاحب نے بیان کی کہ جو شہزادے ہیں، جو بچے ہیں، ان کے دل پر اپنی ماں کی یاد طاری ہوتی ہے، لیکن دوسری وجہ جو ہم مخفی انداز میں عقیدت اور احترام سے دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کے نام کے ساتھ جو ان کا نام بے شک نسبت رکھتا تھا، ادب کی وجہ سے نہیں چاہتی تھی کہ یہ ادا کیا جائے۔ اور میں یہاں پر ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا جو بات چل رہی ہے کہ جب مولا کائنات نے حضرت سیدنا عقیل سے یہ کہا کہ میرے لیے رشتہ تلاش کیا جائے، اور انہوں نے علم انصاف کے حساب سے اس رشتے کو تلاش کیا، تو علماء نے بڑی خوبصورت یہاں پر ایک بحث کی ہے، اور وہ بحث یہ ہے کہ جیسے حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی بن ابی طالب اور دیگر جگہ صحابہ بن مانگے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے، اور حضرت عمر بن خطاب کو آپ نے مانگا اور وہ آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے، اسی طرح حسنین کریمین بن مانگے آپ کو عطا کیے گئے، اور عباس آپ نے مانگ کے ان کی حفاظت کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرت عباس علمدار کے حوالے سے جو خواب بیان کیا گیا نا کہ ایک چاند اترا پھر ستارے اترے، تو وہاں پر آپ کے الفاظ یہ تھے انی متعجبۃ متحیرۃ متفکرۃ، اور یہ وہ الفاظ تھے جو آپ کے والد گرامی مرتبت میں سنے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ ان العباس رجل جسیم وسیم یرکب الفرس المتہمہ ورجلاہ تخطان فی الارض۔ یہ ابو الفضل عباس ایسا کمال کا انسان تھا، اتنا اللہ پاک نے ان کو جسامت اور قد سے نوازا تھا کہ جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پر لگا کرتے تھے، اور زمین پر لگا کرتے تھے تو ایسی صورتحال تھی کہ جب صبح فجر کے بعد آپ حضرت علی اکبر بن حسین کو اور قاسم بن حسن کو اپنے ساتھ تیر اندازی کے لیے لے کے جاتے، تلوار اندازی کے لیے، گھڑ سواری کے لیے لے کے جاتے، تو مدینہ منورہ کے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ایک چاند کے ساتھ ستارے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو آپ نے جو اپنے بیٹے کو تربیت دی، جو آداب سکھائے، وہ یہی تھے کہ جس طرح میں نے اپنے نام کے ساتھ سیدہ کائنات کے نام کو نہیں جوڑا اور ایک کنیز بن کے، ایک خادمہ بن کے آپ کے گھر میں رہی ہوں، اسی طرح آپ نے بھی بے شک آپ کا رشتہ ظاہراً لوگوں کے سامنے
حضرت امام علی مقام کے ساتھ جو کچھ بھی ہے کوئی سوء ادب نہیں ہونا چاہیے، پورے ادب احترام تزک کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہونا ہے اور ہمیشہ انہیں اپنا سردار سمجھنا ہے۔ وہ درجہ جو میرے پر، یہاں پر مجھے ایک جملہ، وہ ایک روایت بھی نا کہ ایسا لگتا تھا جیسے چاند جو ہے زمین پہ اتر آیا ہے۔ جی بے شک، مولا عباس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا، بڑا مشہور تھا، یہ اسی ہی روایت، لیکن اپنے چاند کو ام البنین سلام اللہ علیہا نے کائنات کے چاند کے اوپر قربان کر دیا۔ سبحان اللہ، کائنات کے چاند پہ قربان کیا۔ اور آپ کا بے شک زہد و ورع تقوی، جب آپ سیدہ کائنات کے گھر تشریف لائی ہیں تو آپ نے سب سے پہلے آ کر سیدہ کائنات کی ذات کی تھورولی سٹڈی کی ہے، آپ کے سارے معمولات دیکھے ہیں، آپ کے سارے معاملات دیکھے ہیں کہ میں نے اگر اس گھر میں رہنا ہے تو کیسے رہنا ہے۔ تو گویا آپ صرف خادمہ نہیں تھی بلکہ سیدہ کائنات کی پرتو کاملہ بھی تھی، اور آپ نے بالکل ان کے نقش کف پا پر چل کے اپنا وقت گزارا۔ یہاں پر اسی طرح ہے کہ جس طرح ہم سنتے ہیں حضرت امام محمد کے بارے میں کہ لوگ کہتے تھے جس امت کا چھوٹا محمد اتنا حسین، بڑے محمد کے حسن کا عالم کیا ہوگا، تو یہ چھوٹی فاطمہ اتنی کامل ہے تو بڑی فاطمہ کی کاملیت کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ آداب آپ نے اپنی نسل کو کربلا تک خون سینچنے تک عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین، ام البنین، ام العباس، ام باب الحوائج سلام اللہ علیہا پہ ہم تو کیا کلام کریں گے، ہماری اوقات کیا ہے صاحب، جن کو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم منتخب فرمائیں، اپنے گھر کے لیے منتخب فرمائیں، اپنے لیے منتخب فرمائیں، ایک اتنے بڑے مشن کے لیے منتخب فرمائیں۔ ذرا سوچیے کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ آئیے مل کر ہم سب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ وقفے سے لوٹ کر اس پر مزید گفتگو کریں گے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا۔ خوش آمدید خواتین و حضرات۔ ناظرین کرام، آج تذکرہ پاک ہو رہا ہے حضرت ام البنین سیدہ فاطمہ بنت حزام سلام اللہ علیہا کا۔ آپ ایک ایسی ہستی کہ ظاہر ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ حجرہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم میں ظاہر ہے آپ رونق افروز ہیں، ہمہ وقت عبادت میں رہتی، ہمہ وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرماتی، آپ صابرہ تھی، آپ شاکرہ تھی۔ اور صابرہ اور شاکرہ کیسی؟ ناظرین، میں نے ایک جملہ ابتدا میں ادا کیا تھا کہ جب 4 بیٹوں کی شہادت کی خبر مل گئی تو اس وقت آپ نے یہ تعصف نہیں کیا کہ ہائے میرے بیٹے، یا میرے بیٹے شہید ہو گئے، میرا کیا ہوگا، نہیں۔ آپ کا پہلا سوال یہ تھا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا کیا عالم ہے، ان کی کیا اس وقت کیفیت ہے، وہ کیسے ہے۔ اور جب ان کی خبر دی گئی تو اس کے بعد آپ سے رہا نہیں کیا۔ ام البنین کے شجرہ نسب کی شرافت کے حوالے سے ناظرین مورخین یہ لکھتے ہیں، اور تاریخ میں ان کے آباء و اجداد کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ عرب کے انتہائی شجاع اور بہترین شہ سواروں میں شامل تھے۔ ان کی شرافت، ان کی عظمت اس حد تک تھی کہ وقت کے بادشاہ بھی اس کا اعتراف کرتے تھے، اور حضرت ابو الفضل حضرت عباس علیہ السلام کی والدہ گرامی کے شجرہ نسب کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں بہت سے مطالب ظاہر بیان کیے گئے ہیں۔ شاید ایک جملے سے، ویسے تو ہم اتنی ہی رفت بیان نہیں کر سکتے، لیکن ایک جملہ شاید ام البنین سلام اللہ علیہا کے تعارف کے حوالے سے کچھ جو ہے وضاحت کر سکے کہ ام البنین کے ماں باپ کا خاندان شجاعت، کرامت، اخلاق، سماجی حیثیت اور عظمت کے لحاظ سے قریش کے بعد عربوں کے مختلف قبیلوں میں سب سے زیادہ ممتاز خاندان تھا۔ مفتی صاحب، میں سچی بات ہے مجھ سے آج کا شو پتہ نہیں کیوں نہیں، میں بار بار ایک ہی بات سوچتا ہوں کہ جس ماں کو تیار کر کے جس خاتون کو بھیجا جا رہا ہو کہ اب ایک عظیم قربانی دینی ہے، اس قربانی کا حصہ بننا ہے، خدمت کا حصہ بننا ہے اہل بیت کی، کیسے بیان، آپ کی سیرت کے بارے میں بتائیے کچھ۔ حضرت نے
سیدہ ام البنین کی کتاب حیات کے ہر ورق پر ایک نیا جہان آباد ہے اللہ، اور آپ نے درست فرمایا کہ آپ کی زندگی پرکیف ہے، نہ صرف ان کے لیے بلکہ پڑھنے والے کے لیے بھی۔ اللہ، آپ کی سیرت اور کردار کو اگر فالو کیا جائے تو ہماری زندگی کے بھی بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ سب سے پہلے عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ اہل بیت کا حق ادا کرنے کے لیے عرفان اہل بیت بڑا ضروری ہے۔ اللہ اللہ، جس کو اہل بیت کا عرفان یا پہچان ہی نہیں وہ بھلا ان کا حق ادا کر سکتا ہے؟ اللہ اللہ اللہ، سیدہ ام البنین جس گھر میں پرورش پائیں، ماں باپ اور خاندان کے بزرگوں نے ان کی طبیعت میں، ان کے وہم و خیال میں، ان کی سوچوں اور افکار میں اہل بیت کی عرفان اور محبت راسخ کر دی تھی۔ ہاں ہاں، یہی وجہ تھی کہ جب یہ تشریف لائیں تو بحیثیت کنیز اللہ، اور سیدہ زینب سے اجازت لے کر گھر میں داخل ہوئیں، سبحان اللہ، اور پھر اپنی اور اپنے بچوں پر حضرت سیدہ کائنات کے شہزادگان اور اولاد پاک کو ترجیح دی، اللہ، اور خود وہاں پر ان کے فضل اور کمال کے مطابق خدمت کی۔ اللہ، عرفان اہل بیت خدا سے مانگیں، کتابوں سے پڑھیں، بزرگوں سے سیکھیں، تاکہ اہل بیت کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے کہ روزانہ ان شخصیات کا آخر ذکر کیوں ہوتا ہے، کہ ساری کائنات کا نظام ہی ان شخصیات کی وجہ سے چل رہا ہے۔ یوں میں کہہ سکتا ہوں کائنات میں وہ روح کا درجہ رکھتی ہے۔ اللہ اکبر، دوسری حضرت ام البنین کی شخصیت میں اور کردار میں اور سیرت میں نمایاں چیز ہے، وہ ہے آپ کی بصیرت، اللہ، آپ کی شجاعت اور بصیرت۔ ماں جو ہوتی ہے نا جی جنید بھائی، یہ بڑی ڈیفرنٹ ہستی ہے، اس کے دل کا آبگینہ بڑا نازک ہوتا ہے، یہ خود کے لیے ہزارہ مصیبتیں جھیل لیتی ہے لیکن اپنے بچے پر ہلکی سی آنچ بھی برداشت نہیں کرتی۔ اللہ اللہ اللہ، ماں کا بچہ سیاہ رنگ کا کیوں نہ ہو، ہاں، دنیا کے سارے گورے بچوں میں بھی سب سے حسین اس سے وہ سیاہی لگے گا، اللہ، کیا بات ہے، بالکل ٹھیک، اس کے دل کا ٹکڑا بالکل ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، لیکن آپ کی بصیرت کا یہ عالم تھا کہ 4 بچے ہیں، اپنے بچوں کو کربلا میں تیار کر کے بھیجتی ہیں، نصیحت کرتی ہیں، بیٹا اپنی ماں کے دودھ کا حق ادا کرنا، آئے ہے، خود کچلے جاؤ، خود ٹکڑے ہو جاؤ، کوئی پرواہ نہیں، اللہ، حسین پر کوئی آنچ نہ آئے۔ اللہ اللہ، اور یہی ہوا بعد از واقعہ کربلا جب آپ کو خبر پہنچی آپ کے 4 بیٹے شہید ہو گئے، تو پہلا سوال یہ تھا، بیٹوں پر تو میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں، بتاؤ حسین کیسے ہیں؟ یہ آپ کی دراصل اس بصیرت، اس شجاعت کا دخل تھا جس کی بنیاد پر آپ نے یہ ساری تیاری کی تھی۔ اللہ، تیسری بات یہ ہے جس کی جانب آپ نے بھی آغاز میں اشارہ فرمایا، آپ پیکر صبر و رضا تھے۔ اللہ، جنید بھائی، جس شخص کی زندگی میں صبر نہیں ہے وہ کبھی ایک اطمینان بخش زندگی نہیں گزار سکتا۔ ایسا ہی ہے، ہم تو اس طرح کی مصیبتیں دیکھ اللہ تعالیٰ دکھائے بھی نہ، اور ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ نے خوشحالی بخشی ہے، اس طرح کی قربانیوں کا دور بھی نہیں ہے جس طرح کی قربانیاں اسلام کو ضرورت تھیں اور ان ہستیوں نے دیں۔ حضرت سیدہ ام البنین کی زندگی صبر سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، وہاں جب آئیں تو سب سے بڑا صبر کیا ہوتا ہے؟ اپنی خواہش پر صبر کرنا۔ اللہ اکبر، کس عورت کی خواہش نہیں ہوتی کہ میں جس گھر میں جاؤں تو مجھے ایک نمایاں حیثیت ملے، میرا کچن الگ ہو، اللہ، اور میں جس گھر میں جا رہی ہوں وہاں میری ہر بات پر جی کہا جائے، میرا شوہر میرے اشاروں پر ایسا چلے، ہی، میں جو کہوں بس وہ، یہ عورت کی خواہش ہوتی ہے۔ اور بہت ساری فطرتی خواہشیں یا جذباتی خواہشیں ہوتی ہیں، ایسا ہی، یہ سب سے بڑا صبر ہوتا ہے کہ بندہ اپنی خواہش کو پیچھے کر دے اور اپنے ایمان کو آگے لے آئے۔ ایسا ہی، حضرت ام البنین کی زندگی میں صبر، یہ والا جو صبر تھا، یہ سب سے ٹاپ پوزیشن۔ اللہ اکبر۔ اس صبر پہ تھوڑا سا اور پیر صاحب آپ بھی کلام فرمائیے کہ ایک تو یہ کہ جو آپ کی عقیدت اور محبت حسنین کریمین علیہ السلام سے تھی، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، آج مجھ سے شو نہیں ہو پا رہا، میں ایک پتہ نہیں ام البنین سلام اللہ علیہ کے بارے میں بار بار سوچ کے کہ کیسے آسان نہیں ہے اپنے جگر گوشوں کو قربان کر دینا۔ ایک تو آپ کی محبت حسنین کریمین
سلام اللہ علیہ السلام سے محبت، اور دوسرا جو آپ نے جس انداز سے خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ تھوڑا سا میں تھوڑا سا اس کو بڑھانا چاہتا ہوں، اس دائرے کو ذرا بڑھائیے۔ جی، اسلام جو ہے نا جی، اسلام کی اشاعت کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ابتدا سے ہی قربانی کا تصور بہت واضح نظر آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ام البنین کو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بعد تمام ازواج رسالت حضرت ازواج مولا علی مرتضیٰ میں بلند مقام عطا فرمایا ہے، اور جتنا ان کا شہرہ انہیں نصیب ہے تاریخ میں بھی، ویسے بھی عظمت جو نصیب ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ نے جو یہ بات اپنے برادر گرامی قدر سے کی تھی اور جس کے لیے یہ رشتہ ہوا، اس کے پیچھے ایک پوری ایک سبب پورا پیچھے موجود ہے اس کے، اور وہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ رازدار نبوت ہیں حضرت مولا علی مرتضیٰ، واقعہ کربلا کے حوالہ سے جو کچھ انہیں بارگاہ نبوی سے ارشاد ہوا تھا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ یہ سمجھتے تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ذبح اسماعیل سے جس بنائے کعبہ کی سفر کا آغاز ہوا ہے، یہ جب بقائے کعبہ کی منزل آئے گی تو اس وقت حسین ابن علی راہرو کارواں بن کر، راہبر کارواں بن کر، کاروان عشق و مستی کے سالار بن کر سامنے آئیں گے۔ تو حضرت مولا علی مرتضیٰ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اس وقت میں بھی نہیں ہوں گا، حسن بھی شہید ہو جائیں گے، یہ ساری علوم نبویہ سے جو فیض ملا تھا اس پہ ان کی نظر تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا شجاع، کوئی ایسا بہادر جو اس مشکل ترین گھڑی میں حسین کا پشت پناہ بن سکے، اس انتخاب کو مد نظر جو ہے نا رکھ کر یہ سارا مرحلہ طے کیا گیا۔ اور پھر اس بات کو حضرت ام البنین نے، جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، جیسے فالو کیا ہے نا کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کیا چاہتے ہیں اس کو فالو کر کے انہوں نے چاروں بیٹے اسی رنگ میں رنگ دیے جو حضرت مولا علی مرتضیٰ چاہتے تھے کہ پوری نسل جو ہے وہ ان پر قربان کرنے کے لیے اپنی نسل جو ہے اس کی تربیت کر دی کہ ماں کے لیے آسان نہیں ہوتا پیر صاحب، تمہارے ذمہ۔ اس پہ مفتی صاحب بہت خوبصورت گفتگو کر چکے کہ یہ کائنات انسانی کا نازک ترین احساس ہے ممتا کا۔ ماں اپنا سب کچھ برداشت اپنے لیے کرتی ہے، اولاد کو بچاتی ہے، لیکن حضرت ام البنین کی عظمت کردار یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی بھی خادمہ بن کر گزارتی ہیں اور اپنے چاروں بیٹوں کو یہ تاکید کرتی ہیں کہ حسین پاک پر قربان ہونا ہے، تیار کرتی ہیں اس مقصد کے لیے، باقاعدہ ان کی تمام تر تیاری اسی غرض سے کی جاتی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میدان کربلا میں جب وہ لمحہ آتا ہے، حضرت عباس علمدار اور ان کے بھائیوں کے لیے شمر امان نامہ لے کر آتا ہے ابن زیاد سے کہ میں یہ امان نامہ لے کر آیا، اور ان کو بلا کر کہتا ہے کہ میں آپ کو اور آپ کے بھائیوں کے لیے امان نامہ لے کر آیا ہوں۔ تو آپ نے آگے سے انتہائی سخت الفاظ میں اسے جھڑکا اور ڈانٹا، کہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے اگر امان نہیں ہے تو میں اس امان نامے کی میرے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی ایسے مرحلے پہ جب ہر کوئی اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے، ایسے مرحلے پہ اپنے آپ کو پہلے قربان کرنا، بلکہ اس نے اپنی رشتہ داری کا حوالہ بھی دیا تھا۔ جی پہلے قربان کرنا، اور اس قربانی کا مقصد بھی یہ ہے۔ اور یہ حضرت عباس علمدار کی وفا تو کیا وفا ہے جی، ہمارے دوست ہیں، مفتی صاحب کے بھی دوست ہیں، ہمارے فیصل آباد کے شاعر یاسین اجمل چشتی صاحب، انہوں نے ایک خوبصورت شعر حضرت عباس علمدار کی شان میں کہا، وفا کی آخری چوٹی کا نام ہے عباس، اللہ، وفا کی آخری چوٹی کا نام ہے عباس، کمال صبر و رضا کو حسین کہتے، اللہ اکبر۔ وفا جن کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں۔ اب ذرا یہ دیکھیں کہ ان کی وفا تو اپنی جگہ، میں ایک جملہ عرض کی دیتا ہوں، جس حیوان پہ یہ قدم رنجہ فرما دے اس حیوان کو یہ شعور مل جاتا ہے کہ میرا سوار اگر پانی نہیں پی رہا ہے بیت نبوت سے تو میں نے پانی کو منہ نہیں لگانا، پانی کو منہ نہیں لگانا، صحیح، ٹھیک۔ گھوڑے کو چھوڑا نا، لیکن گھوڑے نے پانی نہیں پیا جب آپ پانی لینے کے لیے گئے، نہر فرات گھوڑے نے پانی میں منہ نہیں ڈالا، حیوان نے یہ شعور ملا اس حیوان کو اس راکب کی جو نسبت ہے اس کے حوالہ سے۔ تو یہ ہستیاں وہ ہیں جن کو ہم درود پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا شان کے بعد حضور ہی کی تعلیمات کے مطابق حضور کی آل کا ذکر کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ سوچنے والی بات ہے، جیسے مفتی صاحب نے اہم ترین بات کی، میں اسے اسی لیے دہرا رہا ہوں کہ اس کی اہمیت کو واضح ہو جائے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وارفتگی ہر غلام کی، ہر امتی کی ہونی چاہیے، لیکن حضور علیہ السلام کے بعد حضور علیہ السلام کی آل اہل بیت اور خصوصاً حضور سید الشہداء جن کی تمام تر قربانیوں کی بشارت خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، اس کی اہمیت ہمیں نظر انداز اچھا اس میں ایک بات اور صاحبزادہ صاحب آپ ذرا بتائیے، ظاہر آپ کے کردار میں ایک یہ ہے کہ بیوی کی حیثیت سے مولا کائنات کی ایک بہت بڑی ذمہ داری، پھر ایک ماں کی حیثیت سے بہت بڑی ذمہ داری، پھر خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خادمہ کی حیثیت سے ایک بہت بڑی ذمہ داری، اور دیکھیں نا منصب بڑی اہمیت رکھتا ہے، ایک سیٹ ہوتی ہے نا خالی ہوتی ہے، اس سیٹ پہ اب اگلا کون آیا، بات یہ ہے کہ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کرسی تھی، ان کی سیٹ تھی، بڑا بھاری معاملہ تھا، بڑی بھاری ذمہ داری تھی۔ جی جنید بھائی، جس خاندان سے حضرت سیدہ ام البنین کا تعلق تھا وہ خاندان بلا شک و شبہ مماثلت تو نہیں رکھتا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ، لیکن جیسے میں نے کہا کہ ان کے پیچھے چلنے والے تھے، اور آپ کی والدہ بھی بڑی سکہ فاضلہ عالمہ تھیں اور آپ بھی بڑی سکہ فاضلہ عالمہ ادیبہ تھیں۔ میں چاہوں گا کہ جو مضمون چل رہا ہے اسی کو اگر آگے چلاؤں تو حضرت ام البنین کے اشعار سے آج کی بات کو اور زیادہ خوبصورت کیا جائے کہ جب کرب و بلا کی سرزمین کے بعد آپ کو اپنے شہزادوں کی شہادت کا پتہ چلا تو آپ نے ہر ایک کی شہادت پر اللہ کا شکر ادا کیا، اور یہی وہ کیفیت ہے جو آج ہمارے پورے ماحول میں طاری ہے، اور یقیناً یہ قبولیت کے لمحات ہیں۔ تو آپ یہ کہا کرتی تھیں کہ لا تدعونی ویک ام البنین تذکرونی بالیوس العورین، پھر آپ آگے ارشاد فرماتی تھیں اربعۃ مثل نسور الربیع قد واصلوا الموت بقطع الوتین، کہ مجھے ام البنین نہ کہیے گا، میں نے اپنے شہباز قربان کیے ہیں، میں نے اپنے دلاور بیٹے قربان کیے ہیں، عقابی نگاہ والے شیر قربان کیے ہیں، وہ جن کو سینچنے کے لیے میں نے تہجدیں پڑھی ہیں، وہ جن کو پروان چڑھانے کے لیے میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو باوضو رکھا ہے، اور جن کے اندر علی المرتضیٰ شیر خدا کا نور تھا میں نے ان کو قربان کیا ہے۔ اور جب سیدہ زینب کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوتی ہے، واپس تشریف لاتی ہیں، کوئی کائنات میں ایسا احساس ہے جیسے مفتی صاحب اور پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ماں کا رشتہ بڑا نازک ہے، تو بہن کا رشتہ کون سا ہوگا؟ کوئی کائنات میں ایسا احساس ہے کہ وہ بہن جس نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ اس ماں سے مل رہی ہے جو کئی مہینوں سے اس انتظار میں ہے کہ کب قافلہ شوق واپس آئے اور میں سینے سے لگاؤں۔ تو سیدہ زینب سے پہلا سوال پتہ کیا کیا؟ کہا زینب یہ بتاؤ میرے عباس کے ہوتے ہوئے حسین شہید کیسے ہو گئے؟ میرے عباس کے ہوتے ہوئے حسین شہید کیسے ہو گئے؟ حضرت سیدہ زینب نے اس بات کی آپ کے سامنے تائید کی، کہا پہلے عباس شہید ہوئے پھر حسین۔ آخری جملہ عرض کروں گا کہ اس کے بعد جب آپ 3 سال اور کچھ ماہ آپ حیات رہیں کربلا کے بعد، آپ لوگوں سے پوچھا کرتی تھی لوگوں بتاؤ میرے چاند کے دونوں بازو کٹ گئے تو پھر وہ گھوڑے سے حسین کی گود میں کیسے آیا ہوگا؟ اور یہ وہ وقت تھا کہ جب عباس نے زندگی میں صرف ایک دفعہ اخی حسین کہا، اور وہ تب کہا جب روح اللہ کے حوالے کرنا۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین بس جنید بھائی ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو، وہ یہ ہے کہ عمومی طور پر خاندانوں میں فوتگیاں ہو جاتی ہیں تو بچے یتیم بھی ہو جاتے ہیں، تو جن بچوں کی ماں نہ ہو صرف باپ ہو، ماں پہلے فوت ہو گئی، تو حضرت ام البنین نے اپنی اولاد سے بڑھ کر ان بچوں کو پرائیورٹی دے کر آج کی خواتین کو میسج دیا ہے اپنا دل چھوٹا نہ کریں۔ بھائی بہنوں رشتہ داروں میں جس کی ماں فوت ہو گئی ہے ان بچوں کو اپنے بچوں سے زیادہ پیار دیں، انشاءاللہ یہ وہ طرز عمل ہے جس سے آپ اہل بیت کا عرفان اور ان سے حقیقی محبت حاصل کریں۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی بات، اور میں بھی اس پہ کلام کرنا چاہوں گا۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے اور بلکہ ہم سب مل کر چلتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ سعادت صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور انشاءاللہ وقفے کے بعد حافظ محمد سہیل نظر صاحب ہمارے ساتھ منقبت پیش کریں گے ام البنین سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك اللهم صل على
سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد خوش آمدید خواتین و حضرات. ناظرین کرام، حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کا تذکرہ پاک ہے اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب حافظ محمد سہیل نظر صاحب منقبت پیش کریں گے. جاتے جاتے صاحب، میں چونکہ مفتی صاحب نے جو بات فرمائی وہ بات انتہائی قابل غور ہے. میں اس بات کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. اس لیے ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے دلوں کے اندر بڑی کجی پیدا ہو جاتی ہے جب کسی بچے کی یا بچوں کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے یا خدا نخواستہ ڈیورس ہو جاتی ہے، کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، اور جب دوسری خاتون آتی ہیں تو ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوتی. نہ ماں بچوں کو ایکسیپٹ کرتی ہے، نہ بچے ماں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. آپ یقین مانیے، ام البنین سلام اللہ علیہ کو نہیں پڑھا تو پڑھیے، اور پڑھ کر صرف ایک میسج ان سے لے لیجئے کہ بچے ہوتے ہیں، وہ اپنے یا پرائے نہیں ہوتے. بچوں کو اپنا بنا لیں، ان کے اوپر دست شفقت رکھ دیں. جس طرح سے ام البنین سلام اللہ علیہ نے دست شفقت رکھی اور ایک خادمہ بن کے خدمت کی، ہمیں چاہیے کہ اسی انداز سے ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ان بچوں کی خدمت کریں، ان کے سروں پر دست شفقت رکھیں، ان کو غیر نہ سمجھیں، ان کو پرایا نہ سمجھیں، ان کو اپنا سمجھیں. آئیے کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. اہل و عیال کی حفاظت کا عمل. جو شخص سفر پر روانہ ہونے لگے تو سب گھر والوں کو ایک جگہ جمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک یا رقیب 7 بار پڑھ کر سب پر دم کرے تو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ مجھے اس شخص پر بڑا تعجب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے بخشش کی امید تو رکھتا ہے لیکن اپنے ماتحتوں پر رحم نہیں کرتا. ٹویٹر پر ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمیں فالو نہیں کیا تو فالو کر، فیس بک پیج کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیجئے، اور یوٹیوب چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے.